دوستو آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان اور ہمارے بہت ہی پیارے محترم دوست اور شیخ جو موجود ہیں ان کا نام عبدالجبار بلال ہے، اور آج جو موضوع ہوگا ہماری گفتگو کا اس میں ذو الحجہ کے جو ایام ہیں، خاص طور پہ پہلے 10 ایام جس کو عشرہ ذو الحجہ کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت اور اس پہ یا اس مہینے میں جو ہم نے اعمال کرنے ہیں ان پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور اسی طریقے سے قربانی اللہ رب العالمین نے ہم پر کیوں فرض کی ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس میں سے دروس اور اسباق کیا ملتے ہیں، اس پہ کچھ ہم گفتگو کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر قربانی کے آداب کہ 10 الحجہ کو جب لوگ قربانی کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ ذبح کرنا ہے، اور باقی سارے اس کے آداب انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو میں شیخ عبدالجبار بلال صاحب کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شیخ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بارک اللہ اللہ تعالیٰ فیک آپ شیخ، کو برکتوں سے حیاکم نوازے۔ اللہ، آمین۔ تو شیخ چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت اور اس کے کچھ اعمال کے بارے میں، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ عشرہ ذو الحجہ کے متعلق سب سے جو جامع بات ہے، ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا، شیخ ابن القیم رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ شیخ نے فرمایا، ان کی آگے نص ہے، قول ہے، انہوں نے کہا کہ سال میں سب سے بڑھ کر افضل دن وہ ذو الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، عشرہ ذو الحجہ، اور سب سے افضل راتیں وہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں۔ صحیح۔ شیخ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس پر یہ لکھا اپنے شیخ کی اس بات پر کہ جو شخص بھی عاقل ہوگا اور فہم رکھنے والا ہوگا، اس کو بڑی آسانی سے یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ بات کس قدر صداقت پر مبنی ہے اور کس قدر حق پر مبنی ہے۔ اس لیے کہ یہ دن اس لیے افضل ہیں کہ ان میں بہت بڑے بڑے اعمال ہیں۔ عرفہ جو بہت عظیم اور بہت فضیلت کا حامل دن ہے، وہ اس میں موجود ہے، اس میں قربانی کرنا وہ اس میں موجود ہے۔ اسی طرح اس پورے عشرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص یہ اہتمام کرنا کہ العمل الصالح، بہترین عمل صالح، اور اس کا بہترین اجر اس میں ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو راتیں ہیں وہ اس لیے وہ افضل ہیں رمضان کی آخری راتیں کہ ان میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر عمومی چیز ہے کہ سب سے افضل دن وہ ایام یہ عشرہ ذو الحجہ کے ہیں، اور سب سے افضل راتیں پورے سال میں وہ رمضان کی آخری راتیں ہیں۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ اچھا، اس میں شیخ میں بھی تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ میرے علم کے مطابق اس میں کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ فضیلت والے اس لیے بھی ہیں کہ اس میں نا عبادت کی جو مطلب ارکان اسلام جس کو ہم کہتے ہیں وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں، کلمہ بھی جمع ہو جاتا ہے، اس میں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نوافل زیادہ پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اس میں روزے بھی رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے آتا ہے عرفہ کے دن کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے اس میں جو ہے وہ حج اور عمرہ بھی اکٹھا ہو جاتا ہے، اور اس میں ہم صدقات بھی کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو پانچوں ارکان کیونکہ اس میں جمع ہو جاتے ہیں اس لیے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیونکہ اس کی قسم بھی اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی اور 10 ایام کی کچھ حدیث میں آتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے جو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں وہ مراد ہیں۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 10 دنوں میں جو اعمال ثابت ہیں، اور فضیلت میں اگر بات کی جائے تو کچھ روایات میں ہے کہ یہ جو 10 ایام ہیں یہ ازکا، اعظم اور افضل و احب، 4 قسم کے الفاظ جو ہیں وہ حدیث میں آتے ہیں کہ سب سے محبوب ترین ہے اللہ کو، اس میں عمل کرنا سب سے محبوب ترین ہے، یہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اسی طریقے سے اس میں عمل کرنا سب سے عظیم ترین عمل بن جاتا ہے۔ پھر صحابہ کرام حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ آپ نے اتنی زیادہ فضیلت بیان کر دی ہے، تو صحابہ کرام نے کیونکہ بہت سی احادیث سنی ہوئی تھی تو وہ کہنے لگے والجہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنا بھی باقی ایام میں اگر ہم کرتے ہیں تو وہ ان دنوں میں اعمال کیے ہوئے وہ اس سے بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی اگر تم کرتے ہو نا تو وہ بھی ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے کم درجے کا رہ جاتا ہے، الا کہ ایک صورت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا مال اور جان لے کر نکلتا ہے اور واپس نہیں لوٹتا، پھر وہ زیادہ فضیلت والا ہو سکتا ہے۔ وگرنہ صرف جہاد میں شرکت، حالانکہ دوسری طرف ہے کہ شہید جو ہے یا جہاد کرنے والا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جہاد کو بھی عام دنوں میں کیا ہوا جہاد اس دن میں کیا ہوا جہاد یا ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ یہ کچھ اس طرح کی۔ اور پھر عرفہ کا دن یا خاص طور پہ 9 ذوالحجہ کی جو بات ہے اس میں اللہ تعالیٰ
سب سے زیادہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اس دن میں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اور معاف کر دے گا. اسی طریقے سے عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ بہترین دعاؤں میں سے یعنی بہترین دعا یا بہترین دعا کا دن وہ عرفہ کا دن ہے اور اس دن دعا کرنی چاہیے. تو اور بہت سی فضیلتیں ہیں عشرہ ذو الحجہ کی جو کہ اللہ رب العالمین نے. تو ہمیں اس میں کرنا کیا ہے؟ اب اگلا سوال، ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں اس میں کرنا کیا ہے. اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرما دیجیے. شیخ عشرہ ذو الحجہ میں کرنے سے پہلے ایک چیز، ایک نقطہ ہے، اس پر غور کر لینا چاہیے. جی وہ یہ ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں وہی نمازیں جو پہلے پڑھتے ہیں. صحیح ہے. صدقہ و خیرات وہ بھی اسی طرح سے ہے، دیگر جو نیک اعمال ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان دنوں میں ایسا کیا ہے کہ اتنی فضیلت ان کو عطا کر دی گئی. تو اس کے سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ و تعالیٰ خالق ہیں. وَرَبُّ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، سورۃ القصص میں یہ آیت نمبر 68. اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیدا کرتے ہیں وہ پیدا کردہ چیزوں میں سے اللہ جس کو چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں فضیلت اس کی بڑھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام کو دوسرے ایام پر فضیلت بخشی. اور قاعدہ اس کا اگر یاد کر لیا جائے تو بڑی آسانی ہوتی ہے کہ مختلف مقامات، شخصیات اور اوقات، 3 چیزیں ہیں. مقامات، شخصیات اور اوقات، ان کے اعتبار سے نیکی اور گناہ میں کمی بیشی ہوتی ہے، ان کی شدت میں، ان کے اجر و ثواب میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. ایک شخص ہے وہ ایک عام جگہ پر جھوٹ بولتا ہے، اور اگر وہ مسجد میں جھوٹ بولتا ہے تو یہ مسجد میں جھوٹ بولنا صرف جگہ کے چینج ہونے کی وجہ سے اس کی شدت گناہ کی بڑھ جائے گی. اسی طرح نیکی باہر اگر کوئی کرتا ہے اور مسجد میں کرتا ہے تو اس کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سے بدتمیزی کرتا ہے تو وہ اس کا گناہ ہے، لیکن اگر یہی شخص اپنے والدین سے ایسا کچھ کرتا ہے تو یہ گناہ بڑھ جائے گا شخصیت کی وجہ سے. اسی طرح سے جگہ کے اعتبار سے ایک مسجد کی مثال ہے اور دوسری یہ حرمین کی مثال. اوقات کے اعتبار سے جیسے رمضان ہے، رمضان میں ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس سے پہلے کرتا ہے تو دونوں کی گناہ کی شدت میں کمی اور اضافہ ہوگا. رمضان میں کرنے والا زیادہ گناہ گار ہوگا. اسی طرح ان دنوں میں نیکی کرنا، جو پہلے شخص نیکی کرنے والا ہے تو ان دنوں میں صرف ان دنوں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے ان کو فضیلت بخشی، ولیال عشر میں اور ایام معلومات ان کو قرآن میں کہا گیا کہ بڑے مشہور اور معروف دن ہیں. اس اعتبار سے مشہور اور معروف ہیں کہ بہت فضیلتیں اللہ نے اس کی بیان کر دی. تو اس اعتبار سے اس میں ہر نیکی بہت مقام رکھتی ہے. آپ نے جو فرمایا کہ پہلے جو جہاد کیا جائے گا ان دنوں میں جہاد کرنے کی جو فضیلت ہے وہ زیادہ ہوگی. بلکہ اس پر بھی بحث کچھ نہیں کی کہ ہر چھوٹا عمل بھی اس سے پہلے بڑے جو اعمال ہیں ان سے افضل ہوگا. خیر اس بحث میں ہم نہیں جاتے، لیکن یہ کہ اس کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ اہل علم نے اس پوائنٹ کو بھی سامنے رکھا کہ چھوٹا عمل بھی دیگر دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بہت بڑھ جائے گا. تو جب یہ احوال ہیں ان دنوں کے تو پھر ہمیں ہر نیکی اور خیر کے کام میں بہت آگے بڑھنا چاہیے. ان میں سے ایک کام جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، صحیح تکبیرات کہی جائیں. اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں یہ یاد رکھا جانا چاہیے کہ یہ صرف اللہ اکبر زبان سے کہنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اپنے پورے وجود، اپنے پورے معاشرے، اپنے پورے گھر اور جہاں تک آپ کا اختیار ہے اس میں آپ اللہ اکبر کو عملی طور پر لاگو کرنے کی کوشش کریں. ہر چیز میں آپ کا قول و فعل اور آپ کی معاشرت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سب میں یہ بات واقعی ہی معلوم ہو کہ اللہ کو آپ بڑا جانتے ہیں. ایک تو اس عشرہ ذو الحجہ میں کرنے کا یہ کام ہے کہ تکبیرات پڑھی جائیں زبان سے، اور ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ سب سے بڑے ہیں، اس کو عملی طور پر بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تو پھر اللہ اکبر کی عملی تطبیق یہ بھی ہے کہ جب اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے اور جب ہمیں معلوم ہے اذان کا وقت ہو چکا ہے، پھر ہم نماز کے لیے اگر تاخیر کریں اور نماز اگر اللہ نہ کرے نہ پڑھیں یا سستی کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے زبان سے تو اللہ اکبر کہا لیکن ویسے اللہ اکبر نہیں کہا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان 10 ایام میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اور بڑائی بیان کرنے میں اللہ کی تمام طاعات اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک. اچھا، اس میں شیخ یہ بھی ہے کہ عشرہ ذو الحجہ میں جو ہم اعمال کرتے ہیں اس میں ہم صرف اصل میں ہم اعمال سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو، اور اتنے سارے اعمال ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہماری اب یوتھ جو ہے خاص طور پہ وہ تو کسی سے پوچھ لو نا کیا کرتے ہو، میں فارغ ہوں. کیا کر رہا ہوں بھائی؟ فارغ ہوں. اور فراغت کے وقت وہ استعمال کرتے ہیں یا موبائل میں،
یا کمپیوٹر میں، ٹھیک ہے، یا کوئی باہر نکل کے کوئی سینما میں کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، تو اس طرح کے اعمال میں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان کیا کیا کر سکتا ہے اور اس کی زندگی میں کون سی ایسی چیزیں. اب 5,000 آپ کے فیس بک فرینڈ جو ہیں وہ کبھی مشکل وقت میں، آپ 1 مہینہ بھی وہاں سے غائب رہیں نا، تو مشکل وقت میں کبھی آپ کے کام نہیں آتے. وہ دوست اور وہ رشتہ دار آپ کے کام آتے ہیں آپ کے مشکل وقت میں، جن کے ساتھ آپ کھڑے رہتے ہیں اور جن کی آپ روز جو ہیں وہ پوچھتے ہیں، یا ان کے ساتھ آپ رہتے ہیں، آنا جانا، سلام دعا، تو وہ دیکھتے ہیں یار یہ بندہ آج اٹھا نہیں ہے، یہ بندہ آج سویا ہوا ہے، یہ بندہ بیمار ہے. وہ ساری چیزیں کیونکہ وہ آس پاس رہتے ہیں. ان دنوں میں صلہ رحمی کرنے کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے ملیں. اس کے اور بہت سے فوائد ہیں، جس میں سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور بہت سارے فوائد ہیں. لیکن ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ اس سے معاشرے میں جو محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین جتنا راضی ہوتے ہیں، ہم اس طرح کے اعمال سارے چھوڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے غریبوں کی مدد کرنا، گرمیوں کے دن ہیں، اگر مثال کے طور پر ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور تمام مسلمان اگر روزہ رکھتے ہیں ان 9 دنوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ بیچارے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ہم ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیں. گرمی ہے، یا ہم ان کے لیے جو ہے یا اسپتالوں میں جا کے کم از کم ہم جو ہے ان کی عیادت کر سکتے ہیں. عیادت کا کتنا بڑا اجر ہے. بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو معاشرے کو جوڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے تاکید کرتے ہیں. پھر قرآن، ہمارے جو نوجوان نسل ہے یہ قرآن سے اتنا دور ہے، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کا بھی بہت زیادہ قصور ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بگڑ گیا ہے اور ہاتھ سے نکل گیا ہے، حالانکہ انہوں نے خود اس کو بگاڑا ہوتا ہے. اب بچہ جو ہے نا 5 سال تک وہ ٹیپ ریکارڈر کا کام کرتا ہے. آپ اس کے سامنے جو کریں، جو کہیں وہ اس کو کاپی کرتا ہے. مشکل سے مشکل ترین زبان اس کے سامنے بولیں وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے، اور بولتا بھی ہے بغیر گرامر کے. وہ سیکھتا ہے، اس کو بولتا ہے. جب ہم بچپن میں اس کے سامنے موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور بچپن میں اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس نے وہی چیزیں کاپی کرنی ہے، وہی چیزیں کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب جب بڑا ہو جاتا ہے، جب قرآن پڑھانے کی اس کی عمر گزر جاتی ہے اس کو، اب قرآن میں لکھا ہے والدین میں سے دونوں یا ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے اس کو اف تک نہیں کہنا. یہ ہم نے کبھی اس کو پڑھایا ہی نہیں، کبھی ہم نے اس کو بھیجا ہی نہیں. روزانہ اعلان ہو رہا تھا مسجد میں، آؤ بھائی اپنے بچوں کو فری میں مدرسے بھیج دو، مسجد بھیج دو، ہم پیسے بھی نہیں لیں گے. لیکن ہم وہاں پہ نہیں بھیجتے. نہیں بھائی، ہم نے وہ کورس پڑھانا ہے جس سے ہمارا بچہ دنیا میں تو آگے نکل جائے، لیکن جب بے ادبی کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ کی بات نہیں مان رہا ہوتا، اور جب بوڑھے ہونے پر والدین کو اولڈ ایج ہاؤس کے اندر چھوڑ آتا ہے، تو اس کے اسباب ہم تلاش کرنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا، اس کو اسکول والوں نے تعلیم نہیں دی. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسے اعمال بھی ہمیں ان 10 دنوں کے اندر کرنے ہیں جو ہمیں جوڑتے ہیں دوسروں کے ساتھ. صلہ رحمی ہے، خرچ کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا اور ترجمے کے ساتھ کوشش کریں. یہ ایک کتاب ہے ہمارے اس میں جو نصاب میں شامل ہے. 8 کتابیں ہر سال بچہ جب پریپ سے یا پہلی سے شروع کرتا ہے 16ویں تک، یا جب تک وہ پڑھتا رہتا ہے، ہر سال میں الگ کتابیں ہوتی ہیں اور اس نے یاد کرنی ہوتی ہیں. یہ ایک کتاب ہے پوری زندگی کے نصاب میں، لیکن ہم اس کو ایک دفعہ بھی نہیں پڑھ پاتے. تو اس طرح کے اور بہت سے اعمال ہیں. جتنی بھی نیکیاں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو یہ تو ارکان اسلام ہے، یہ کریں، لیکن ساتھ ایسے اعمال بھی کریں جو ہمیں دوسروں سے جوڑتے ہیں اور ہمیں اندر سے جو ہے وہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے. کچھ چیزیں جو نا ان سب اعمال کو جو آپ نے بھی ذکر کیا ان کو اکٹھا کرنے والی ہیں. فضیلت کے ایام ہوں یا فضیلت کی راتیں ہوں یا فضیلت کا کوئی موقع ہو، کوئی دن ہو یا جگہ ہوں، ان میں جو کرنے کے اعمال ہیں ان کی ترتیب اگر اس طرح سے بنا لی جائے تو بڑا آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے فرائض پر بھرپور توجہ دیں. صحیح بات ہے. اگر آپ فضیلت کے دنوں میں اپنے فرائض کو بہت اچھی طرح سے ان کی نگہداشت کر لیں تو آپ نے بڑا میدان مار لیا. صحیح. سب سے پہلی چیز اور سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے بندوں سے یہ ہے کہ وہ فرائض کو پورا کرنے والے ہوں. صحیح بات ہے. جیسے حدیث قدسی بھی ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ محرمات سے بچیں. اگر آپ نے محرمات سے اپنے آپ کو فضیلت کے دنوں میں یا راتوں میں بچا لیا، آپ نے واقعی میدان مار لیا. صحیح بات ہے. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ پھر اب جو ان کے علاوہ جو اعمال ہیں ان میں کوشش کریں کہ جو افضل ترین اعمال ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں. صحیح. ان میں تلاوت بھی ہے، اور جو آپ نے باقی لوگوں کے ساتھ متعلق جو بیان کیا ہے. اب کتنی احادیث ایسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شروع یہاں سے ہوتی ہے، احب الاعمال الی اللہ. صحیح بات. افضل الاعمال اس سے شروع ہوتی ہیں. اور ان میں سے ایک حدیث وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ افضل اعمال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پسندیدہ اعمال ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے ان تدخل السرور فی قلب اخیک المؤمن. صحیح. کہ آپ اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی پیدا کر دیں.
صحیح. اچھا پھر یا او تقضی عنہ دینا، ہم، اس کا قرض ادا کر دیں، یعنی لوگوں کے ساتھ منسلک کیا. اور اس میں بھی ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے اور بڑا ہم، سمجھ آنے والا ہے. فرائض کے بعد ہم، نوافل میں ہر وہ نیکی جس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے ہم، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، صحیح بہت ہی بات ہے. زیادہ. بے شک. کبھی کبھی تو بندہ کہتا ہے کہ یقین نہیں آتا کہ واقعی ایسا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے 2 چیزوں کی چوائس دی جائے، ایک حضرت اسود کے پاس 20 راتوں کا اعتکاف اور ایک ہم، یہ کہ میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جاؤں اور اس کا ایک کام کر دوں، تو آپ صحیح نے بات. فرمایا میں دوسرے آپشن کو اپنے لیے آپٹ کروں گا، ہم، دوسرا آپشن میں منتخب کروں گا اپنے لیے. کتنی بڑی بات ہے، حضرت اسود کہاں اور حرم کہاں. اور اسی طرح سے ہر وہ گناہ جس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے، ہم، محرمات جو سری محرم چیزیں ہیں ان کے بعد اس کا گناہ بھی بہت زیادہ صحیح ہے. بات ہے. غیبت، چغلی وغیرہ یہ سب چیزیں آپ دیکھ لیں تو ہم، اس میں سب چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. تو یہ اس میں میرا خیال ہے کہ اس کا خلاصہ ہو جاتا ہے. صحیح. چلیں بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. اب اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. قربانی کی حکمتیں اور دروس کیا ہیں؟ یعنی کہ ہم اگر قربانی کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوال میرے ذہن میں اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا، ایک شخص ہے لاہور کا ہی، اس نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی. اس نے یہ کہا کہ میں جو ہے نا یہ قربانی نہیں کر رہا، میں نے جتنی کی قربانی کرنی تھی اتنے پیسوں میں میں نے اپنے گھر کے باہر ایک ٹھنڈے پانی کا کولر لگا دیا، واٹر کولر، اس سے لوگ پانی پی رہے ہیں. قربانی میں کروں گا، گلیاں گندی ہوں گی، ٹھیک ہے، جانور گھر پہ آئے گا، اور بہت ساری اس نے چیزیں لکھی ہوئی تھی. یعنی لوگوں کا اب ایک یہ رجحان بھی بنتا جا رہا ہے کہ ہم قربانی کرنے کے بجائے اس کے پیسے غریبوں کو دے دیں، کیونکہ اس میں بہت سارے ان کے اسباب ہیں کہ یار گلیاں گندی ہوتی ہیں، گھر گندا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیسے دینے میں آسانی بھی ہے، لوگوں کو دے دیا بس بات ختم ہو گئی. تو اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرض کی ہے، اس کے حکمتیں کیا ہیں؟ شیخ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں اگر شروع کر دیں، اور اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں. صحیح بات ہے. دین سے متعلق، دین کی حکمتوں سے متعلق، دین کے اعمال اور اس کے پیچھے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسباق اور دروس پوشیدہ ہیں، اس کے لیے تو اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہوں، لیکن ہمارے ہاں ایسا ہے کہ جس نے کوئی انوکھی بات کی ہوں، لوگ لپک پڑیں گے اس کی طرف، صحیح بات ہے. جدھر کوئی ہلکا سا رش لگا ہوا ہے تو اور سارے ایسے ادھر لگا ہوا ہے اکٹھے سارے اس کی طرف چلے جائیں گے. یا جس نے کوئی مطلب ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہوں، مثال کے طور پہ کوا کالا ہوتا ہے، ہوں، بس ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سفید کہنے والا کون ہے، بس ہوں، اس کو دیکھو اور اس کی طرف جلدی کرو. صحیح بات. اس طرح کی چیزوں میں بھی اگر ہم تھوڑا سا یہ اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. باقی اس میں یہ ہے کہ ہمارا ایک جسم ہے، ہوں، جسم کی ضروریات ہیں، کچھ کھانے کی ہیں، کچھ پینے کی ہیں، ہوں، کچھ پہننے کی ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ کھانے کی ضروریات پوری کرو، نہ آپ نے پینا ہے نہ آپ نے پہننا ہے، ہوں، اس کی طرف توجہ ہی نہ دو، تو اس شخص کو ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ کم عقل ہے، صحیح اس بات کے ہے. سینسز نہیں ہیں. ہوں، اسی طرح سے جس اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، جس اللہ نے زکوٰۃ فرض کی، جس اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ صدقات فرض کیے، ہوں، اس اللہ نے قربانی کا حکم دیا، قربانی کو مشروع بنایا، ہوں، اس اللہ نے خون بہانے کو پسند کیا، اس اللہ نے خون بہانا مشروع کیا. صحیح بات ہے. تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے علم میں ہے، ہوں، اس کی پوری شریعت حکمتوں سے بھری ہوئی ہے. صحیح. اس اللہ کے علم میں بہت اچھی طرح سے ہے کہ اس سے غریبوں کا کوئی نقصان ہونے والا ہے یا کہ فائدہ ہونے والا ہے، اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. لوگ پہلے سے زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، صدقات بھی دے رہے ہیں، پھر بھی قربانی کیوں؟ ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جب حکمتیں ہیں، کچھ ہم ڈسکس بھی کریں گے تو پھر کیسے سبحان اللہ یہ ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ یہ کام چھوڑ دو جس کا اللہ نے کہا، ہوں، آپ یہ چھوڑ کر غریبوں کی مدد کرو. غریبوں کی مدد کرنا کیا ہے، وہ کیسے کرنی چاہیے، اس کی کیا فضیلت ہے، اسلام سے بڑھ کر کون بتائے گا؟ صحیح. اس سے پہلے جو میں نے آپ کو حدیث ابھی بتائی وہ حضرت اسود والی، ہاں جی، اعتکاف والی، ایسی سٹیٹمنٹ کون دے سکتا ہے دنیا میں کسی کی مدد کرنے کے لیے؟ صحیح بات ہے. تو اس لیے اسلام کو نہیں سکھانا چاہیے ہمیں کہ نہیں جی اسلام میں تو یہ بات پتہ ہی نہیں چلی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نہیں علم تھا، تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں، آپ غریبوں کو وہ دیں تو فائدہ ہوگا. یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ بھائی ماں کی خدمت کرو، باپ کو چھوڑ دو، باپ کو چھوڑ دو. یتیم کو کھانا کھلاؤ اور بیوہ جی کو چھوڑ دو. جی. ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ نیکی کریں، اور ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نیکی اور کو دوسرا چھوڑ وہ دیں. شیخ جو آپ غریب والی بات کر رہے تھے،
جی جی، وہ میں نا اکثر ذکر کرتا ہوتا ہوں جو اس طرح کی کوئی اگر گفتگو کرتا ہے نا کہ بھائی قربانی سراسر ہے ہی غریب کے لیے. امیر لوگ تو عام طور پہ بھی گوشت کھا لیتے ہیں. گویا یہ ایک ہاں جی متضاد بات ہے کہ آدمی یہ کہ قربانی نہ کریں، ہاں جی، غریبوں کو پیسے دے ایسے دیں. ہی ہے تو وہ آپ کی بالکل. بات سے واضح ہو جائے ہاں گا جی کہ کس طرح یہ ساری غریبوں کے بالکل، یہ لیے ہے. الٹا ہے. دیکھیں نا، اگر ہم قربانی کو اس پہ سوچو بچار کریں اور بیٹھیں کہ یار قربانی کہاں سے شروع ہوتی ہے، تو وہاں سے لے کر اس کے ختم ہونے تک، گوشت کے آخری ٹکڑے تک، ہر چیز غریب کے کھاتے میں جاری ہوتی ہے. سبحان اللہ. قربانی جب ہم پالتے ہیں، کون پالتا ہے اس کو؟ غریب پالتا ہے. امیر تو بہت کم اس طرح کے ہوتے ہیں، جی مگر جی، نہ غریب ہی اور حکم پالتے ہیں. زیادہ پر ہی ہاں لگتا جی. ہے. اور اسی طریقے سے قربانی جو جانور ہے اس کو کھلانے کے لیے گھاس اگایا جاتا ہے، وہ بھی غریب ایک کسان اگاتا ہے. اسی طریقے سے پھر اس کو وہاں سے لے کر جو لایا جاتا ہے منڈی تک، ایک غریب گاڑی پر لے کر آتا ہے. پھر اسی طریقے سے وہاں وہ منڈی میں کھڑا کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، وہاں پہ جو اس کو ملازم رکھا جاتا ہے وہ بھی غریب ہوتا ہے. وہاں سے پھر گھر تک لانے کے لیے بھی گاڑی پر لایا جاتا ہے، وہ بھی غریب ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی کی ساری نگہداشت ہونے کے بعد جب قربانی کا دن آتا ہے اس وقت چھری تیز کروائی جاتی ہے، وہ غریب سے کروائی جاتی ہے. کسائی جو قربان کرتا ہے وہ غریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسائی کو کھال دینے سے منع فرمایا، کہا کہ اس کو صدقہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کسائی کو دیا کرتے تھے، کھال نہیں دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو کھال بھی صدقہ کرنا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے بارے میں فرمایا کلوا وادخروا وتصدقوا، کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ کرو. پھر گوشت بھی غریب کے پاس جا رہا ہے. ہمارے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ ان کو کس قدر گوشت کی ضرورت ہے، آپ اس پہ ریسرچ کریں. ہم نا دوسری طرف نہیں کہتے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ڈیلی بیسس پہ اگر سگریٹ کو ہم صرف ایک چیز کو دیکھیں، سگریٹ کو ہم دیکھیں نا، 177 ملین سگریٹ پاکستان میں ایک دن میں یوز ہوتا ہے. یہ وہ ہے جو کاؤنٹنگ میں ہے، لکھا جاتا ہے اور نکلتا ہے. اس کے علاوہ جو بنتا ہے، جو لوکل بنتا ہے اور لوگ جو ہے نا اس کو پیتے ہیں، یہ یہاں پر کسی نے بات نہیں کی. جب ہم 7 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے غریبوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی ان کو کچھ دیتے نہیں ہیں، تب کوئی نہیں بولتا. جب ہم یہی جو چیزیں قربان ہو رہی ہوتی ہیں اور باقی ساری جگہ پر ہم کتنے مہنگے ہمارے جوتوں کے برانڈز آپ دیکھ لیں، ہمارے بیگز کے برانڈز آپ دیکھ لیں، ہمارے جو ہے نا وہ کپڑوں کے برانڈز آپ دیکھ لیں، ہمارے موبائل کے برانڈز آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. کتنے مہنگے لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں. وہاں کبھی غریبوں کی بات نہیں آپ سنیں گے. لیکن یہاں پر جب بات آتی ہے نا، ہم کہتے ہیں جی بھائی غریبوں کو دے دو ہے. تو بھائی وہ جب آئی فون کے علاوہ آپ چھوٹا موبائل لے کے اس سے بھی آپ کال کر سکتے ہیں، تو کیوں پھر آپ غریبوں کو ہاں آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جو چیزیں جس طریقے سے اس کی ضرورت ہی بتا دی ہے. یہ مشین اللہ نے بنائی ہے، اس کو کھانا کتنا ہے، پینا کتنا ہے، سونا کتنا ہے، جاگنا کتنا، ساری چیزیں بتا دی. اب اگر ہم اس میں یہ کہیں جی ہمیں زیادہ پتہ ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں اور کہ ایسا شخص اپنی اس بات کی زد میں سب سے پہلے خود آتا ہے نا، ایسے ہی ہے. جو کہہ رہے کہ غریبوں کو دینا چاہیے. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، موبائل ہے، گھر ہے، کمرے کتنے ہیں، ان میں فرنیچر کیسا ہے، آپ کی باقی زندگی کیسے گزر رہی ہے، سب میں آپ کٹ لگائیں نا ہر چیز میں. وہ جیسے آپ نے کہا آئی فون سے آپ آئیں نا ایک چھوٹے اینڈرائڈ پر اور بالکل چھوٹے سادہ جو ٹچ سکرین بھی نہ ہو، اس پر آپ آئیں نا پہلے. بڑی گاڑی سے چھوٹی پر آئیں نا، گاڑی پر اگر ہیں تو بائک پر آئیں نا آپ پہلے، غریبوں کو دیں نا. تو خود یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو بس ایک یہ شوشہ ہے. اور حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ یار عبادت ہی کیوں بدلنی ہے. جی ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کو بدلو، آپ یہ کہتے ہیں پردے کو بدلو، آپ یہ کہتے ہیں جی فلاں چیز کو یعنی آپ اسلامی شاعر کو ہی کیوں بدلنا ہے. بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہے. یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف اسلام اور اہل اسلام کو یعنی پوری پلاننگ سے کام ہو رہا ہے. یعنی کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ مسلمان تو اس طرف جائیں گے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان مسلمانوں کا، یعنی ہمارا بھلا کرے اللہ تعالیٰ کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو جس طرف مرضی لگا دو. وہ نا ادب و احترام میں رہتے ہوئے کہ مولانا صاحب سے سوال نہیں کرنا، دلیل نہیں مانگنی، مولانا صاحب نے کہہ دیا بس کہہ دیا ہے، یا فلاں شخص کے منہ سے بات سن لی بھائی اب اس طرح کرنا ہے. نئے سے نئے مسئلے. اب رمضان میں نے وہ ایک دوست نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، اس میں کیا تھا، وہ جی ایک بندہ اس نے یہ کہہ دیا کہ پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے مغرب کی اور اس کے بعد آپ نے روزہ افطار کرنا ہے. اور اس نے ایک قرآن کی آیت اتموا الصیام الی اللیل اور 2-4 حدیثیں پڑھ کے اور اس کو ساری اردو میں اس نے پڑھی اور ترجمہ اس نے اتنا غلط کیا، لیکن لوگ اس کو دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں. فیس بک پہ میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ شیئرنگ تھی اس کی. یعنی نیا مسئلہ پتہ چلنا چاہیے، آپ کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اور بہت سی باتیں.
تو شیخ حکمتیں پھر اس میں کچھ ذکر کریں. جی شیخ حکمتوں میں سے سب سے جو بڑی حکمت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قربانی کے ذریعے سے، اور قربانی ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور انہی سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مشروع کیا. سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم نے اس اللہ کی غیر مشروط اطاعت کرنی ہے. ماشاء اللہ. یہ نہیں کرنا کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے، جو میرے من کو پسند ہے میں وہ کر لوں، اور جس میں مجھے تکلیف ہے، جو مجھے پسند نہیں، جو میرے گھر والوں کو پسند نہیں، جو میرے معاشرے میں یا کاسٹ میں یا میرے آفس میں یا جاب پلیس میں ورک پلیس میں مجھے پسند نہیں، تو اس کو میں چھوڑ دوں. صحیح بات ہے. اور یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو کر لوں آسان آسان، اور جو بڑی چیزیں وہ چھوڑ دوں. 4 نمازیں تو میں پڑھ لوں اور فجر کی نماز میری گول ہو جائے. صحیح. ایسا نہیں ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے. اور واللہ یہ قربانی کے احکامات ہوں، نماز کے احکامات ہوں، نماز وقت پر پڑھنے کے جو احکامات سارے ہیں، روزے کے احکامات ہوں، ان سب میں بنیادی چیز یہ ہے کہ بندے تو نے اللہ کی جو اطاعت کرنی ہے نا، اپنے مطابق نہیں کرنی، جیسی اللہ چاہتے ہیں ویسی تم نے کرنی ہے. صحیح بات. اور غیر مشروط ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا صحیح ذبح کرنے. انہوں نے کوئی یہ نہیں، یا رب بڑھاپے کی اولاد ہے، اتنا پیارا بچہ ہے، اتنا مطیع اور فرما بردار بچہ ہے، تو اے اللہ آپ ایسا، مطلب میری یہ مجبوری ہے. صحیح بات. مجبوری اس کو نہیں بنایا. ہم لوگ دین کو چھوڑنے کے لیے کبھی جاب کو مجبوری بناتے ہیں، کبھی مال کو مجبوری بناتے ہیں، کبھی دکان کو، کبھی بیوی کو، بیوی کبھی خاوند کو، کبھی اپنے معاشرے کو. ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز، ہر سب مجبوریوں کو چھوڑ کر، مجبوری کہنا تو نہیں چاہیے لیکن انہوں نے اپنا نصب العین یہ بنایا کہ مجھے اللہ کی بات ماننی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور یہ کسی 1 2 3 4 چیزوں میں نہیں کہا. اب اس پہ آ کے کبھی کبھی اگر آدمی سوچے تو حیرت ہوتی ہے کہ بڑھاپے کی اولاد ہے نا. صحیح بات. اس سے پہلے آپ کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے. اسحاق علیہ السلام اس کے بعد پیدا ہوئے. جی بے شک. بڑھاپے کی اولاد ہے، اور اولاد بھی کیسی خوبصورت بھی انتہا کے اسماعیل علیہ السلام، فرما بردار بھی انتہا کے، جس کے آگے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان آپ کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، تو آپ مجھے ایسا پائیں گے. تو آدمی کبھی سوچتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی کیا حالت ہوگی. باتیں جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ کوئی یہ نہیں کہ پکنک منانے کہاں پہ جانا ہے، چھٹیاں کہاں گزارنی ہے. ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ بیٹا میں نے آپ کے گھر پہ چھری چلانی ہے، جس کا مطلب موت ہے. اور بیٹا کتنی اطاعت سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابا جان میں تیار ہوں. اس حکمت کے بعد شیخ دوسری جو بڑی حکمت نظر آتی ہے مجھے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ والدین کی تربیت، والدین کو بچوں کی تربیت کا انداز یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی تربیت کرو، بچوں کی تربیت ہو جائے گی. صحیح بات ہے. ابراہیم علیہ السلام فرما بردار تھے، اولاد کیسی فرما بردار ہوئی. ہم میں سے ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بچے نہ اسماعیل کی طرح ہوں. صحیح بات ہے. خود ابراہیم بننے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. بالکل. اور اسی میں چند دن پہلے ایک کسی شیخ نے شیئر کیا ہوا تھا عرب میں بڑی پیاری بات. انہوں نے کہا وہ کون سی خاتون تھی جس نے اپنے خاوند سے یہ سن کر کہا تھا کہ آپ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہو، ایسی جگہ پر جہاں پہ نہ پانی ہے، نہ آدمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زندگی کا کوئی سامان ہی نہیں ہے، کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہو. تو خاوند نے آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہ کے آسرے پر. تو تب اس بیوی نے، اس خاتون نے کہا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. تب اس خاتون کو اللہ نے کون سی اولاد دی جس نے بڑے ہو کر یہ کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تو یہ اطاعت کے انداز، ہم جانور لیں گے، بڑا مہنگا لیں گے، قربانی کے لیے سب چیزیں ہم کر لیتے ہیں اور بڑے شوق سے، ذوق سے، جذبے سے کرتے ہیں. یہ جو حکمتیں ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آپ شیخ کچھ بتائیے اس میں حکمتوں کے متعلق بھی. اس میں جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل قربانی تو انسان کی اپنی ہوتی ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار کر دے. ہم جانور کی قربانی پہ کیوں آئے ہیں؟ جانور کی قربانی اصل میں اس کا فدیہ تھا. وہ جو گفتگو ہوئی تھی نا آپس کی، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تو ہی ہے، ٹھیک ہے. باپ نے کہا اللہ تو نے کہہ دیا میں کرنے کے لیے تیار ہوں. بیٹے نے کہا اللہ نے کہہ دیا تو آپ مجھے ذبح کر دیں. یہ گفتگو اصل ہے. یعنی اللہ نے اسی چیز کو پسند کیا نا، اسی چیز کو پسند کر کے کہا کہ ابراہیم میرا خاص بندہ ہے، ٹھیک ہے. اور جو بھی سارے القابات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان اتبع ملت ابراہیم، کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی آپ نے کرنی. تو یہ ساری چیزیں کیوں ملی؟ کیونکہ انہوں نے وہ جو بات تھی نا، جو کہہ دیا کہ اللہ تو نے کہہ دیا، کوئی چون چرا نہیں آگے سے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد جب ذبح کرنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ اس کے بدل میں اس کا فدیہ جو دیا وہ وہاں پہ ایک جانور تھا. تو ہمیں اصل چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اپنے آپ کو قربانی جتنی مرضی آپ کر لیں، آپ کے اندر اگر وہ روح نہیں آئی،
وہ تڑپ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے. یہ ایک مال کی قربانی ہوتی ہے نا, جانور مال کی جی قربانی. لیکن اگر سوچیں ہم، کہ اللہ تعالیٰ سیم ویسے ہی رکھتا کہ باپ نے بیٹے کو ذبح کرنا ہے اور اس کی سبحان پیروی کا حکم مل جاتا, تو کتنے لوگ اس امتحان میں پاس ہوتے. سبحان اللہ. ابھی تو چلیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور یہ مال بھی اللہ کا ہی ہے, ابھی بھی ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں بھائی قربانی فرض ہے کہ سنت ہے. ہم، اس کے بعد تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے نا, جب جی ہم نے جی اللہ کے لیے سب کچھ کر دیا, بھائی استطاعت ہے کرو, ہم، سوال کرنا ہی نہیں ہے فرض ہے کہ سنت ہے کیا ہے. آپ ہم، کے پاس وقت ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ چھپ کر کے جا کے لے کے آ جائیں. ہم، لیکن ہم کرتے ہیں سوال کیونکہ ہمیں اس کے پیچھے حکمت نہیں پتا. جی اسی طریقے سے ایک حکمت جو ہے وہ جو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی یہ اللہ رب العالمین نے اس لیے بھی فرض کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں غریب, جو کبھی پوری زندگی میں گوشت نہیں کھا پاتے سوائے ایسے مواقع پر. اور میرے ایک دوست ہیں عثمان شعیب صاحب, وہ اکثر ذکر کرتے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ جنید بھائی دل کو رستہ نا منہ سے جاتا ہے. ہم، یعنی آپ لوگوں کو کوئی کھانے کی چیز کھلا دیں نا, تو سبحان اللہ. وہ اس سے آپ کی, یعنی آپ کے محلے میں اگر کوئی غریب شخص ہے, آپ اپنے گھر 2 روٹیاں اضافی بنائیں, سالن وہی جو آپ نے بنایا, 2 روٹیاں اضافی بنائیں, اس کو بلائیں اور اپنے ساتھ بٹھا کے صوفے پر اگر آپ اس کو ایک دفعہ کھانا کھلا دیں گے نا, تو وہ شخص ان 100 لوگوں سے بہتر ہوگا جو مٹن کھانے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کھوایا کچھ نہیں, یعنی جی کھلایا کچھ نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم، تو یہ جو کھانا کھلانا ہوتا ہے نا, خاص طور پہ غریبوں کو اور خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کو, یہ ایک بہت بڑا اور افضل عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دن مقرر کیا مسلمانوں کے لیے کہ غریب بھی اس میں جو ہے وہ کھائیں گے. اسی طریقے سے قربانی کی حکمتوں میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس لیے. اور اللہ تعالیٰ نا ہمیں مثال کے طور پر کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں, ہمیں زندگی دی, ہمیں مال دیا, ہمیں صحت دی, اور ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے, یعنی اتنا مال دیا ہوا ہے نا کہ ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے جی لوگوں کے سامنے. اب اللہ تعالیٰ ایک چیز مانگ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے تحفہ چاہیے. تحفہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں نا کوئی عیب نہ ہو, یعنی اس کے کان شان بھی ٹھیک ہوں, آنکھیں بھی ٹھیک ہوں, لنگڑا بھی نہ ہو, اور اس طریقے سے نا تم نے میرے سامنے سجا. حالانکہ وہ پہنچتا نہیں ہے اللہ کے پاس, اس کی کھال, اس کا گوشت, اس کا خون, کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا. پہنچتی ہے تو صرف نیت اور دل کا اخلاص. ہمیں صرف اس کو خالص کرنا ہے. اور اس میں انسان اپنے آپ کو یعنی قربانی کرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ قربانی کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اگر صرف یہ چھوٹی سی مانگی ہے, یعنی ایک جانور مانگا ہے, اگر اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑی چیز مانگتا تو کیا میں دے پاتا؟ اگر تو انسان اس کے لیے تیار ہے تو سمجھ لے کہ وہ قربانی کی حکمتیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مانگی ہیں وہ پوری کر رہا ہے. لیکن اگر کہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ بھی بڑا مشکل ہے, تو پھر اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس میں شیخ ایک اور چیز میں اضافہ کروں جی جو آپ نے بتائی کہ اصل وہ گفتگو ہے کہ جو ان کے درمیان ہوئی جس کو ہم نے اپنانا ہے, اور یہ تو واقعی فدیہ ہے. یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ تو اصل چیز کے عوض میں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کس پر چلائی تھی؟ انہوں نے تو اسماعیل علیہ السلام پر چلائی تھی. صحیح بات ہے. تو اسماعیل کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جن سے بے پناہ محبت تھی, صحیح بات ہے. انتہائی فرما بردار. تو مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بہت محبوب یا سب سے محبوب چیز کو قربان کر دیا. ماشاء اللہ. اس میں نکتہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ چھری چلا کے فارغ ہو گئے, بس بات ختم. ہماری عادات وہی چل رہی ہیں جو اللہ کی نافرمانی والی ہیں, صحیح. خواہشات ویسی چل رہی ہیں, گھروں میں اللہ کی نافرمانیاں واضح طور پر ہو رہی ہیں, باہر واضح طور پر نافرمانیاں ہو رہی ہیں. شادی ایک بیاہ چیز ہے کھانے میں یا کرنے میں مجھے پسند ہے, میری ہیبٹ ہے, میری عادت ہے. وہ قربانی میں یہ ہے نا کہ آپ چھری چلاؤ بکرے کے گردن پر, پہلے اپنے دل میں اپنے نفس پر چھری چلا کر اس عادت کو کاٹ ڈالو, اس کو ختم کر دو جس چیز کی محبت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے. صحیح بات ہے. اب دیکھیں اگر اللہ کے رسول, اللہ کے حبیب خلیل ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کی گردن پر چھری نہ چلاتے تو نافرمان ٹھہرتے. صحیح. یہ محبت ان کو اللہ کی نافرمان بنا دیتی یا اللہ کی محبت میں رکاوٹ بن جاتی. انہوں نے رکاوٹ نہیں بننے دیا. صحیح بات ہے. ہم نے اللہ کی فرما برداری میں کسی بھی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دینا. اگر ہم نے اپنے نفس پر, اپنی خواہشات پر جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والی ہیں ان پر چھری نہ چلائی تو قربانی تو نہ ہوئی. پھر صحیح بات ہے. اس میں یہی ہے نا کہ کئی دفعہ نا ہمارے جو معاشرے میں مسلمان ہوتے ہیں, کسی ایک بات کی وجہ سے
سالوں اپنے رشتہ داروں سے بات نہیں کرتے. تکبر، یار میں بڑا ہوں، وہ معافی مانگنے کیوں نہیں آیا ہے؟ وہ تکبر، انا اور حسد جو دل کے اندر ہے اس پہ بھی چھری چلائیں، اس کے ساتھ جانور کے ساتھ اس پہ بھی چھری چلائیں کہ یار کوئی بات نہیں، اگرچہ اس نے غلط کیا، اگرچہ ساری غلطی اس کی تھی، لیکن معافی مانگیں. اور یہ حدیث یاد رکھیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، ما زاد اللہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو جو معاف کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس معاف کرنے کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. سبحان اللہ. تو شیخ چلتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا، اپنے اگلے سوال کی طرف، کہ قربانی کے آداب کیا ہیں؟ یعنی 10 ذو الحجہ کو جب ہم نے قربانی کرنی ہے تو اس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ مختصراً اگر ہم ذکر شیخ کریں. اس میں شرعی کچھ آداب ہیں. شرعی آداب یہ ہیں کہ جیسے قربانی اس کو عید کی نماز کے بعد کیا جائے. پہلے کی جانے والی عید کی نماز سے پہلے کی جانے والی قربانی وہ قابل قبول نہیں. اچھا، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی جگہ عید کی نماز مثال کے طور پر ایک ہی شہر میں نا، کیونکہ آج کل تو بڑا اس طرح ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ بھی ہو رہی ہے، دوسری جگہ پہ بھی ہو رہی ہے، تو اگر ہماری عید کی نماز پہلے ہو جائے اور دوسرا ہی ہمارے محلے میں وہ عید کی نماز بعد میں ہوتی ہے، تو ہم کون سی اس کے حساب سے شیخ کریں؟ اللہ عالم، اس میں اہل علم کا جو میرے علم میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس نے قربانی کرنی ہے وہ دیکھیں کہ وہ عید کی نماز کہاں پڑھ رہا ہے. صحیح بات. یہ حکم پھر اس کے اعتبار سے ہوگا جہاں اس نے عید کی نماز پڑھنی ہے وہ اپنی اس نماز کے بعد قربانی کرے گا. یعنی ایک اس چیز کا خود نماز پڑھنا ضروری خود نماز پڑھنا اس کا ضروری ہے، اور اس کے بعد وہ قربانی کرے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ گھر کی قربانی ہے، مشترکہ قربانی ہے، اس میں چند لوگ پہلے کسی جگہ پر نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسری جگہ پر نماز پڑھتے ہیں عید کی جو کہ لیٹ ہے، تو پھر یہ پہلے والی عید کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سربراہ، گھر کا سربراہ اور باقی سب کی طرف سے قربانی ہے، اور 2 بڑے لوگ ہیں، چچا ہے، والد صاحب ہیں کسی کے، تو پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے ایک جگہ پر عید کی نماز ادا کی، کچھ لوگوں نے دوسری جگہ پر، تو پھر ان کی قربانی مشترکہ ہونے کی وجہ سے پہلی عید کی نماز کے بعد بھی یہ کر سکتے ہیں، اگرچہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں. اچھا، اس میں شیخ ایک اور چیز وضاحت کرتے جائیں کہ عید کی نماز کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ یعنی کہ کئی لوگ نا ہمارے معاشرے میں 8 بجے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی 9 بجے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیٹ آ رہے ہیں لوگ، تو کیا وقت ہے؟ ہمیں کس وقت میں جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنی؟ یہ سب جو چیزیں اعمال جو ہے نا، شرعی اعمال، جی ان کو اسی طرح کرنا چاہیے جیسے سکھایا گیا. صحیح بات. اور اسلام کی یہ نعمت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اگر کوئی چیز فرض کی یا مشروع بنائی تو یہ بھی بتا دیا کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، پوری تفصیلات بتا دی. تو اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہہ کر بھی فرما دیا، قرآن نے بھی یہ کہہ دیا، آپ کا اسوہ اس کے متعلق یہ تھا کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس نماز عید کا، وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، اس کا مسنون وقت یہ ہے جو اشراق کا وقت ہے. سورج نکلے، سورج نکلنے کے کچھ دیر کے بعد، 15-20 منٹ کے بعد آپ نماز ادا کر لیں. اور اس میں جتنی خیر ہے، سبحان اللہ، معلوم نہیں کہ لوگ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں. اچھا، اس پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ نا کچھ تاخیر سے اٹھتے ہیں یا کچھ ایسا کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے کچھ تھوڑا سا نا ٹائم کو بڑھا لیتے ہیں. اس میں 2 چیزیں شیخ. پہلی چیز یہ کہ جو لوگ نماز فجر سے لیٹ اٹھ رہے ہیں وہ یہ عید پڑھ کر کیا کریں گے؟ صحیح بات ہے. جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ عید پڑھ کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. جو اسلام کا رکن ہے وہی چھوڑ دیا، وہ رکن چھوڑ دیا، فرض آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ فرض کے بعد جو دوسری چیز ہے، نفل ہے، وہ غیر فرض ہے، وہ آپ اس کا کیا کریں گے؟ تو ہم نے لوگوں کو تاخیر کی وجہ سے ایک تو یہ دھوکہ دیا، اللہ ہم پر رحم کرے، مطلب لوگ اس دھوکہ دیا نہیں، ٹھیک نہیں ہے الفاظ، مطلب لوگ اس کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہو گئے. دوسری چیز شیخ یہ ہے، آج میں نے اور خبیب بھائی نے، مولانا خبیب صاحب نے، ہم نے ایک جگہ ناشتہ کیا. فجر کے بعد ہم گئے، فجر کے بعد وہاں پر پہنچے ہیں تو لگ نہیں رہا تھا کہ یہ فجر کے بعد کا وقت ہے. اتنا رش تھا وہاں پر. اور ہماری مساجد میں الحمدللہ فجر کی نماز اول وقت میں ہوتی ہے، تو اول وقت میں یعنی 4 بجے نماز پڑھ کے ہم وہاں پر گئے، اور وہاں پر رش لگا ہوا تھا. اور ان میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو جاگنے والے تھے اور وہاں پر آ گئے ناشتہ کرنے کے لیے.
صحیح. واللہ عالم. اللہ کرے یہ سبھی چیز تو نمازی. واقعی شیخ بڑی مطلب خطرناک ہے. ہم نے میٹنگ کے لیے اٹھنا ہو, جی ہم نے نا کہیں ٹرین یا بس یا کوئی جہاز پکڑنا ہے تو پھر ہم جو ہے نا وہ بڑے ٹائم پہ بلکہ 4 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ. جی. لیکن نماز پڑھنی ہو پتہ نہیں کون سی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے. جی. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ لیٹ ہوتے ہیں, لوگوں کو آپ لیٹ کرتے ہیں, لوگ نہیں لیٹ ہوتے. صحیح بات ہے. آپ نے تاخیر سے وقت رکھا, آپ نے لیٹ کیا. اگر آپ وقت تھوڑا پہلے رکھیں گے لوگ پہلے آئیں گے. ممکن ہے کہ پہلی مرتبہ آپ ایک عید میں آپ کے پاس ذرا لوگوں کی کمی ہو, 2 میں ہو, پھر لوگوں کی روٹین بن جائے گی. جہاں آپ کہیں, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ وہ کوئی اے سی والا ہے, وہ فجر کے بعد دکان کھولتا ہے اور ظہر میں یا ظہر سے پہلے بند کر دیتا ہے اور لوگ اس کے پاس آتے ہیں. تو آپ جو ٹرینڈ لوگوں کو دے دیں گے وہ لے لیں گے. اور ویسے بھی علماء وہ ہونے چاہیے جو ٹرینڈ میکرز ہونے چاہیے, ٹرینڈ بنائیں. ہم لوگوں کے پیچھے اگر ہم نے چلنا شروع کر دیا تو پھر وہ کیا بات ہے, اور جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی اس طرح سے موافق نہ ہو. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ جتنے بجے مرضی نماز رکھ لیں, آپ 10 بجے رکھ لیں, آپ 11 بجے رکھ لیں, آپ یہ گارنٹی دے دینا کہ یار بھائی 10 بجے نماز رکھیں گے نا تو کسی کی کوئی رکعت نہیں رہے گی, کوئی لیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ لیں نا, ہمارے مثال کے طور پر مسجدوں میں نماز اگر 12:45 بجے ظہر کی رکھتے ہیں پھر بھی لوگوں کی رہی ہوتی ہیں, 1:30 بجے ہے پھر بھی لوگوں کی رکھتے رہی ہوتی ہیں. یعنی کوئی ایک ایسا وقت آپ متعین کر دیں, آپ اس میں کہہ دیں یار بھائی اس وقت میں رکھیں گے نا کسی کی نماز رہے گی نہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے. تو پھر آپ جلدی رکھیں بھائی, تب بھی لوگوں کی اگر رکھتے رہنی ہے سنت کو ہاں جی اتباع تو لوگوں کو جو ہے اس چیز کی. اچھا, اس میں شیخ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جب قربانی کرنی ہے تو اس کے کچھ آداب بتا دیں کہ ہمیں قربانی کو لٹانا کس طرح ہے, چھری کس طرح اس پہ پھیرنی ہے, کوئی اس پہ کوئی دعا وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. شیخ, قربانی کے سلسلے میں ایک تو یہ ہے سب سے پہلی چیز کہ قربانی کی تیاری قربانی کے دن سے پہلے آپ کر لیں. صحیح. تیاری میں کیا ہے, آپ نے جس سے گوشت بنوانا ہے, اب بہتر اس میں یہ ہے کہ ذبح خود کریں اپنا جانور. گوشت بے شک دوسرے بنا دیں, ظاہر دوسرے بنائیں گے اگر ہمیں نہیں بنانا آتا, لیکن کم از کم ذبح خود کریں ہم. اور مرد کے علاوہ خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں, انشاءاللہ وہ آپ بعد میں تفصیل سے بتا دیں گے سوال جواب میں. تو اس کے لیے ذبح کے لیے آپ کے پاس چھریاں ہونی چاہیے, کھال اتارنے کی چھری الگ ہونی چاہیے, پوری کٹ آپ کے پاس تیار ہو. صحیح ہے. بڑی چھریاں, چھوٹی چھریاں, اور وہ جو کیا کہتے ہیں ان کو, بڑے والے وہ سبحان اللہ بگتیاں کہتے ہیں اور کچھ اور بھی نام ہے اس کا, تو وہ ٹوکا جس کو کہتے ہیں وہ آپ کے پاس تیار ہونا چاہیے. جس پر آپ نے گوشت رکھ کے بنانا ہے وہ آپ کے پاس تیار ہو. رسی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ پورا اہتمام ہو کہ آپ نے قربانی کرنے کے بعد اس کا فضلہ وغیرہ وہ کہاں پر وہ کرنا ہے. تو یہ چیزیں آپ پہلے تیار کر لیں اور سوچ لیں. جس سے آپ نے گوشت بنوانا ہے اس سے آپ ٹائم بھی لے لیں, اور اسی طرح سے آپ نے واپس آ کر کپڑے بھی چینج کرنے ہیں قربانی کرنے کے لیے. سب کام آپ پہلے سے تیار کر لیں تاکہ پریشانی نہ ہو. دوسرے نمبر پر شیخ یہ ہے کہ عید کے دن جب آپ نے قربانی کو لٹا لیا, قبلہ رخ آپ اس کو قربانی کو لٹائیں. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبلہ رخ کروا لٹا کے اس کے اوپر اس کے پہلو پر اپنا گھٹنا رکھ کے پھر وہ کرتے تھے. تو اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ آپ چھری چلائیں. اور اگر آپ کسی کو شریک کرنا چاہتے ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی شریک کر دیا, بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح کے کچھ الفاظ ثابت ہیں. تو یہ پڑھیں. اور اس کے بعد قربانی کو ذبح کرتے ہوئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جہاں پہ یہ کہا کہ ان اللہ کتب علیکم الاحسان, اللہ نے ہر چیز کے متعلق تم پر احسان کرنا فرض کر دیا ہے. اور اس میں جو مثال دی سبحان اللہ وہ یہ ہے, فَإِذَا ذَبَحْتُمْ, جب تم ذبح کرو تو پھر تم اپنی چھری کو تیز کر لو اور اس ذبیحے کے ساتھ احسان کرو. چھری اگر تیز نہ ہوئی اس کو تکلیف ہوگی. کرنا تو ہم نے ذبح ہی ہے, لیکن اس ذبح میں بھی اس کو تکلیف جتنی کم ہو اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اور تکلیف دوسری طرح ایسے بھی ہوگی کہ اگر آپ کو ذبح نہیں کرنا آتا یا آپ خود ذبح کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو چھری کو کسی سے گائیڈنس لے کر تیز چلائیں, تیز چھری اور تیز انداز میں چلائیں تو انشاءاللہ وہ آپ ذبح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی طرح سے آپ نے کھال وغیرہ جو اتارنی ہے کس سے کیسے اتارنی ہے, اس کے لیے نا ایک چیز کی پریشانی ہمیشہ بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے. وہ یہ کہ ذبح بھی ہو جاتا ہے, باقی ساری کٹ تیار ہے, رسی بھی موجود ہے, ایک چیز تیار نہیں ہوتی, وہ یہ کہ بکرے کو لٹکانا کہاں پہ ہے. اس پہ آ کر تاخیر بھی ہوتی ہے. اس پہ آ کر پھر وہ کبھی ادھر سے کوئی چیز تلاش کرو, کبھی ادھر سے کوئی چیز تلاش کرو. اس کا بھی پہلے اہتمام کر لینا چاہیے. جن کے گھروں میں چارپائیاں ہیں وہ تو بڑی آسانی سے چارپائی پر, اگر لوہے کی چارپائیاں لکڑی کی بھی ہیں ان پر لٹکا لیتے ہیں, ورنہ اس کا بھی اہتمام پہلے کیا جانا چاہیے.
اس کے علاوہ شیخ یہ ہے کہ قربانی کے ذبح ہونے کے بعد اس کا گوشت اپنی قربانی میں سے خود بھی کھایا صحیح، جائے، اور پھر اس کے بعد یہی سنت ہے. یہی سنت ہے، صحیح. اور پھر اس کے بعد پھر یہ کہ صفائی کا اہتمام یہ اللہ بہت کے ضروری لیے ہے. اللہ صحیح کے بات لیے ہے. بہت زیادہ کیا جائے. ہمارے ایک شیخ ہیں، دوست ہیں، کاشف نسیم دلکشا حافظہ اللہ، کراچی میں ہوتے ہیں، اذان انسٹیٹیوٹ کے CEO ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شیخ ہمارے ہاں عید پر ہوں. جو حالت ہوتی ہے نا گلیوں کی، ہوں. اس کی وجہ سے بڑے اچھے اور دیندار لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار ہم قربانی یہاں اپنے گھروں میں نہیں کریں گے، صحیح بات ہے. ہم باہر کر دیتے ہیں. ہوں. یعنی برداشت سے بڑھ کر ہوں. تعفن، اور جگہ جگہ پر وہ علائشیں ان کا ہونا، اور اگر بارش ہوگی تو پوری گلیاں یعنی بیماریاں ہی بیماریاں. ہوں. اور اہل علم بھی ان کو کہتے ہیں اس صورت میں کہ واقعی آپ پر تو واقعی آپ مجبور ہو کہ آپ اگر ایسی صورتحال بننے کا خدشہ ہے تو آپ اپنی قربانی کسی باہر جگہ پر کروا لیں. صحیح بات ہے. یعنی یہ سب کون کرتا ہے؟ قربانی کرنے والے لوگ. صحیح. یعنی آپ قربانی کرتے ہوئے لوگوں کو اتنی تکلیف میں مبتلا کریں تو آپ یہ نہ ہو کہ آپ نیکیاں ایک طرف اور دوسری طرف یہ آپ کی نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال بھی ساتھ ہوں. مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جس میں ایک آدمی جنت میں اس لیے چلا جاتا ہے رستے سے تکلیف دہ چیز کو اس نے جی، ہٹایا تکلیف تھا. دہ چیز کو، اور اس کو ایمان کا جی. شیخ حصہ قرار دیا گیا. جی. جی. افضلها لا الہ الا اللہ، ہاں جی. سب سے افضل جو ایمان کا درجہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی 80 کے قریب درجے ہیں، ہوں. کچھ میں 70 کے قریب ہے، تو اس میں سب سے جو اعلیٰ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے جو ادنا ہے وہ اماطۃ الاذی عن الطریق. یعنی ایمان کا اس کو حصہ قرار دیا. اور اس پر اہل علم نے یہ لکھا کہ اگر تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ایمان کا حصہ ہے تو تکلیف دہ چیز کو راستے پر ڈالنا کیا ہے؟ بالکل یہ ایمان کو ہٹ کرنے، ایمان کو ضرب لگانے والی چیز ہے. اور کچھ احادیث میں آپ نے فرمایا کہ لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے آپ بچو. ہاں جی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں کے راستے میں گندگی پھیلاؤ. یعنی لوگوں کے راستے میں آپ جب گندگی پھیلاؤ گے اور یہ سب چیزیں اس گندگی میں آتی ہیں تو آپ پر لعنت کی جائے گی. صحیح. تو آپ قربانی ایک افضل عمل کرتے کرتے ان چیزوں کو اگنور کرنے کی وجہ سے، نظر انداز کرنے کی وجہ سے آپ اپنی نیکیوں کو، اگر اور کچھ نہ ہوا تو نیکیوں کو آپ کچھ کو کم ضرور کر بیٹھو گے. صحیح. تو اس کا اللہ کے لیے ہم سب کو بڑا اہتمام کرنا اس چاہیے. میں سے میں دو چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس میں کچھ کام کرنے کے ہیں گورنمنٹ کے، کہ وہ ہر محلے میں کوئی اس طرح کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر نا لوگوں کو، یعنی وہ ایک خاص کر دیں جگہ کہ بھئی آپ اپنے گھروں سے یہاں تک لے آؤ، یہاں سے آگے ہم منتقل کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ ڈیلی بیسس پہ ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آج کا پڑا ہوا ہے بدبو پورے محلے میں پھیل گئی ہے اور پھر وہ جب سوکھ گیا سارا اور سارا معاملات جو ہیں خراب ہو گئے اس کے بعد وہ آئے، بلکہ وہ اسی دن شام کو یا اسی دن جو ہے وہ کسی وقت میں وہ اس کو اٹھائیں اور شہر سے باہر کوئی جگہ، بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں ابھی تک پاکستان میں اس طرح کی بہت سی جگہیں ہیں، تو شہر سے باہر اس کو جو ہے وہ گرانے کا، یا وہیں پہ کوئی اس طرح کا کوئی خالی میدان ہو جہاں پہ گھڑا کھود کے اس کے اندر ڈال دیا جائے، اس کو دفن کر دیا جائے تاکہ یہ چیز بچ جائے. دوسرا ہماری ذمہ داری وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم، اگر حکومت یہ نہیں کرتی تو کم از کم ہر محلے کی ایک جو ہے نا وہ ایک تنظیم ہوتی ہے اور ایک اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جب ہم مشکل معاملات میں کھڑے ہوتے ہیں، یا ٹرانسفارمر جل گیا ہے یا کوئی بجلی نہیں آ رہی یا پانی کا کوئی مسئلہ ہے، تو پھر ہم سارے مل کر بہت سارے کام کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم محلے میں کوئی اس طرح کی جگہ بنا دیں کہ خود گھڑا کھود کے مزدوری دے دیں، جہاں اتنا ہم کر رہے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی کر دیں کہ لوگوں کو تکلیف دہ اشیاء سے جو ہے ہم دور رکھیں، بچائیں. شیخ میں ایک اور چیز ہے، جی. یہ جو آپ نے دوسری تجویز دی ہے، جی. اس کو کیوں نہ مسجد کے امام کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ مسجد کا امام اس بات کا اہتمام کرے لوگوں کے ساتھ مل کے. صحیح. کہ دیکھیں ہمارے محلے میں قربانی ہونی ہے اور ہم نے قربانی کی ان علائشوں کو تلف کرنے کے لیے ہمیں کسی بندے کو ہائر کرنا پڑے گا، اس کے لیے ٹرالی منگوانا پڑے گی، اس کے لیے 2-4 مزدور منگوانا پڑیں گے. تو یہ ہم نے کرنا ہے، ہم سب مل کر کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اگر مسجد سے یہ ہو تو سبحان اللہ، مسجد کا واقعی ایک حق بھی ادا ہوگا، اور مسجد اس قابل، اس حق ہے کہ مسجد سے یہ سب چیزیں. اصل میں ہم نے شیخ مسجدوں کو صرف رکھا ہوا ہے نماز کے لیے. بس نماز پڑھنی ہے، مول صاحب جنازہ پڑھنا ہے، وہ چارپائی دے دیں، ٹھیک ہے، وہ لے کے بس اتنا. حالانکہ مسجد سے سارے کام ہمارے علاقے میں نا ایک مسجد ہے، انہوں نے پورے محلے کا نا سسٹم سنبھالا ہوا ہے. وہ کیا ہے، اگر آپ کو پلمبر چاہیے، ٹھیک ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازی جتنے بھی ہیں ان سب کا ڈیٹا ان مسجد والوں کے پاس موجود ہے، کون بندہ کیا کام کرتا ہے. اگر مسجد کے نمازیوں میں کوئی پلمبر ہے نا
تو وہ محلے والے کمپلین کرتے ہیں مسجد میں. مسجد کی جو انتظامیہ ہے وہ اس بندے سے رابطہ کرتی ہے, بھئی آپ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے کب آئیں گے. وہ کہتے ہیں جی اس نے آنا تو اسی محلے میں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی میں شام کو 7 بجے آ جاؤں گا. کہتے ہیں جی آج اتنے آرڈر آئے ہوئے ہیں, 2 چیزیں آپ نے مارکیٹ سے لیتے ہوئے آنا ہے, وہ آپ نے ٹھیک کرنی, ٹھیک ہے. وہ خود بھی جا کے وزٹ. اسی طریقے سے بجلی کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی اگر مسجد کے اندر نمازی ہے, الیکٹریشین ہے, وہ خود جا کے جب شام کو آتا ہے اپنے محلے کے مسائل حل کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس پہ جو کاسٹ آتی ہے, جو خرچہ آتا ہے, صرف وہ لیتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا باقی کئی دفعہ مسجد کی اور ہر چیز, اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے مسجد کی طرف سے کفن دفن کا سارا انتظام ہوتا ہے, ہر چیز مسجد کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کی. اور یہ اتنی زبردست چیز مجھے لگی ہے کہ لوگ ہر جگہ پر یہ ہونا چاہیے. تو اگر یہ چیز ہے نا مسجد میں, تو پھر تو مسجد میں یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن وگرنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار مسجد صرف نماز کی پڑھنے کی جگہ ہے اور اس میں کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اسی طریقے سے شیخ اس میں ایک یہ ہے کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے. اس میں ایک جو ہے نا وہ کئی لوگ کہتے ہیں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اور برابر برابر کریں. ایسی کوئی آپ کے علم میں کوئی بات؟ جی شیخ, وہ حصوں کے متعلق جو پہلے آپ نے ذکر کی وہ بات تو موجود ہے. اس میں یہ ہے کہ قربانی کے گوشت میں اور اس طرح کے جتنے بھی اجتماعی کام ہوتے ہیں اس میں اسلام کا یہ اہتمام ہے کہ آپ نے فقراء و مساکین کا خیال رکھنا ہے. صحیح. تو اس میں بھی اسی طرح سے کرنا ہے. یہ بات قطعاً مناسب نہیں ہے کہ ہمارے پاس اگر اللہ نے ہمیں توفیق سے نوازا ہے اور ہم پھر اس سلسلے میں فقراء و مساکین کا خیال نہ رکھیں. البتہ یہ جو 3 حصے ہیں یہ ضروری نہیں ہے. ان میں سے اگر آپ سارا دینا چاہیں فقراء و مساکین کو, تھوڑا سا آپ پہلے رکھ لیں اور کھا لیں اپنے لیے, جیسے کہ مسنون عمل ہے, تو اس کے علاوہ باقی سارا صدقہ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. صحیح بات. آپ اس میں عزیز و اقارب وغیرہ ان کو آپ دینا چاہتے ہیں جتنا بھی پورشن دے لیں, کم زیادہ کر لیں, وہ ہر طرح سے کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ یہی 3 حصے کرنے ہیں اور اسی طرح سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. اور اس میں فقراء و مساکین کو پہلے دیکھ لیا جائے, پھر اس کے بعد اپنے عزیز و اقارب کو, تاکہ صلہ رحمی ہو. خاص طور پہ وہ عزیز و اقارب جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی جو جن کے ساتھ کوئی ناراضگی یا کچھ ایسا ہے کہ ان کی طرف آپ کا آنا جانا بہت ہی کم ہوتا ہے, تو چلیں اس موقع پر ان کو آپ یاد کر لیں تاکہ وہ ایک صلہ رحمی کا سلسلہ یا تعلق کو جوڑنے کا سلسلہ وہ بنا رہے. صحیح. شیخ اس میں ایک آخری سوال, اس کے بعد انشاءاللہ بات کو مکمل کرتے ہیں. ایک دوست ابھی پروگرام سے پہلے سوال کر رہے تھے کہ کئی لوگ نا قربانی کا جانور بڑا مہنگا خریدتے ہیں کہ 20-20 لاکھ 30-30 لاکھ کا, اور وہ یہ باور کرانا پھر اسٹیٹس اس کے لگتے ہیں قیمت کے ساتھ, اور اس کو بڑا جو ہے نا وہ معاشرے کے سامنے دکھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو اس دفعہ اونٹ خریدا ہے یا بیل خریدا ہے اور یہ بڑا مہنگا جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ یہ بادام کھاتا تھا, فلاں چیز کھاتا تھا. اس طرح کی چیزیں ہمیں شیئر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, اس کے بارے میں بھی تھوڑی. شیخ یہ تمام عبادات میں عبادات کی قبولیت کی 2 شرائط ہیں, اور شرط وہ چیز ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو آپ کا عمل ویلڈ ہی نہیں ہے. قبولیت کا معاملہ بعد میں آتا ہے. صحیح بات. وہ شمار ہونے کی, وہ ویلڈ ہونے کی اس میں فہرست میں آئے گا ہی نہیں. ایک دفعہ آپ کو فہرست میں آنا پڑے گا, پھر دیکھیں گے کون سا عمل قبول ہے اور قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے. تو عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو, خالص اللہ کے لیے, اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو خالص اللہ کے لیے ہونے میں کوئی اس میں کوئی کوتاہی ہو یا اس پر کوئی ضرب لگ رہی ہو. جیسے قربانی کے موقع پہ بھی خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سورہ حج میں آیت 37 میں, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تقوی تم سے پہنچتا ہے, اور تقوی کا مقام کیا ہے؟ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی ہا ہونا, وہ دل میں ہے. آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے, اور دل کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. پھر دل کی کیفیت جتنی بھی مخلصانہ ہو, آپ کا ظاہر بھی اسی کیفیت کی اتباع میں یا اسی کیفیت کے تحت ہونا چاہیے. ایسا نہیں آپ یہ کہیں کہ میرے دل میں بہت اخلاص ہے لیکن میں لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں. یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں. اس لیے کہ پھر ریاکاری سے بچنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. اور یہ اتنے مہنگے جانور لینا, اس کی تشہیر کرنا, اس کے لیے یہ باقاعدہ طور پر نیوز میں آنا اور یہ سب چیزیں کرنا, یہ سبحان اللہ, یہ عبادت میں یہ نمائش یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے. عبادت میں اس طرح سے نمائش پسند نہیں کرتے. ایسا نہ ہو کہ وہ پورے کا پورا عمل ہی ضائع ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ اس قدر ناپسند ہے ریاکاری والا عمل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس بندے میں کچھ اخلاص بھی ہوگا تو قبول نہیں کریں گے. صحیح بخاری میں حدیث قدسی انا اغنی الشرکاء عن الشرک,
میں پارٹنرز میں سے سب سے زیادہ بے پرواہ پارٹنر ہوں. جو میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو میں اپنا حصہ بھی نہیں لیتا ہوں, میں اس کو کہتا ہوں کہ اسی کو دے دو, یعنی قابل قبول نہیں ہے یہ. دوسرا یہ بھی بات ہے کہ یہ اتنا مہنگا جانور لینے سے اور اتنا وہ جس میں گوشت بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ کئی جگہ سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ ان کو جو کھلایا پلایا ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا, نہ اس کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے, نہ اس کا کوئی فوائد اس طرح سے ہوتے ہیں, بلکہ شاید بیماریوں کا زیادہ وہ سبب بنے. خیر یہ دوسری چیزیں یہ نہ بھی ہو تو ایسا نہیں کیا گیا, ایسا اس کی تشہیر کرنا اور اتنا مہنگا لینا, اس کی بجائے اگر ایک آدمی 5 لاکھ کا ایک بیل لیتا ہے, اس کی بجائے وہ 2 بیل لے لے, 3 بیل لے لے اور زیادہ لوگوں میں اس کو تقسیم کر دے, تو کتنا اجر اس کا بڑھ جائے گا, کتنا اجر اس کا بڑھ جائے گا. جانور وہ بہترین لے, وہ صحت مند تندرست لے, وہ ہر عیب سے پاک لے, لیکن اس کو اس رینج میں رکھے کہ جس میں لوگوں تک اس کا نفع زیادہ پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیں حج کے موقع پر 100 اونٹ نہر کیے, 100 اونٹ آپ نے نہر کیے, تو وہ بجائے اس کے کہ اس 100 اونٹوں کے مقابلے میں کوئی ایک اسی قیمت کا ایک اونٹ آپ لے لیتے, آپ نے ایسا نہیں کیا. تو اسلام نے شرائط بتا دی ہیں, آداب بتا دی ہیں, آپ کا جانور کیسا ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر یہ کہ اس نفع کو عام ہونا چاہیے, اور زیادہ پیسے خرچ کر کے ایک جانور لینے کی بجائے اگر آپ بہترین جانور اس سے کم پیسوں میں ملتا ہے تو زیادہ جانور آپ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں, واللہ عالم یہ زیادہ مناسب لگتا ہے. تو ریاکاری سے ہمیں حتی الوسع جو ہے وہ بچنا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے دوست احباب میں زیادہ تشہیر نہ کریں. مجھے تو پڑھتے ہوئے کچھ ایسے اقوال اور علماء کے کچھ ایسے واقعات بھی پتہ چلے جس میں مثال کے طور پہ سلف صالحین میں کچھ ایسے علماء گزرے ہیں جو تہجد پڑھتے تھے اور ان کی بیوی تک کو نہیں پتہ تھا کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں. یعنی اتنے قریب کا رشتہ ہے نا, ایک ہی کمرے میں رہنے والا رشتہ ہے, لیکن وہ اتنے چھپ کر عمل کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نفل نماز ہے, فرض تو مسجد میں ادا کرنی ہے, نفل نماز ہے وہ گھر میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے. کیوں؟ علماء نے اس کے اسباب لکھے ہیں, کیونکہ گھر میں ریاکاری کا کوئی اتنا سا ذرہ بھی نہیں آ سکتا. انسان بند کمرہ ہے نا, کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ مسجد میں تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, چلو کہیں نہ کہیں ہمارا جو دل ہے وہ کہیں مائل ہو سکتا ہے, لیکن گھر میں جو بندہ نوافل پڑھتا ہے, پہلے اور بعد کی سنتیں ادا کرتا ہے, اس کا اجر زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں ریاکاری کا ایک ذرہ برابر بھی نہیں آتا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی قربانی کو صرف اللہ کے لیے کریں, اور جس طرح کہ آج کی گفتگو میں آپ نے سیکھا کہ عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت اور اعمال, اور اس طریقے سے قربانی کی حکمتیں اور دروس اور قربانی کے بعض آداب, تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے مہمان شیخ عبدالجبار بلال بھائی کا کہ وہ آئے اور انہوں نے ہمیں بہت قیمتی نصیحتیں اور بہت سارے مشورے دیے. اللہ رب العالمین ہم سے یہ قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو یہ عید خوشی کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.